السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ 24 چینل پر میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ انسان اپنی لائف کے اندر سکسیسفل کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف کے اندر کامیابیاں ہی کامیابیاں آئیں تو وہ کس طرح ہم اپنی سکسیس کو اچیو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جب ہم اسکول پڑھتے تھے، آپ بھی جاتے ہوں گے، اس وقت اسکول کے اندر ایک سٹوری پڑھائی جاتی تھی کچھوا اور خرگوش کی۔ اس سٹوری کے اندر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اخلاقی اسباق ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اسی کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکیں اور کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف بہتر ہو جائے اور ہم زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سٹوری سے آج کی اس لیسن کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ سٹوری میں آپ کو یاد ہوگا کیا ہوتا ہے، ایک خرگوش کو اپنے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے اور اسے اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ کچھوے سے جیت سکتا ہے، اس لیے وہ کچھوے کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ریس لگائیں۔ تو کچھوا ایک دن کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ریس لگا لیں۔ خرگوش اس کے ساتھ ریس لگاتا ہے، لیکن خرگوش کے اندر اوور کانفیڈنس بہت زیادہ تھا، تو خرگوش دوڑتا ہے اور تھوڑی دور جا کے وہ سو جاتا ہے کہ کچھوا ابھی بہت دور ہے، اس لیے میں دوڑ کے اپنی منزل کو حاصل کر لوں گا، ٹارگٹ تک میں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جب خرگوش اڑتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھوا تو اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے اور کچھوا اس ریس کو جیت چکا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں سے اوور کانفیڈنس کو ختم کر دیں۔ ہر چیز ایک لمٹ تک اچھی ہوتی ہے، اس طرح کانفیڈنس لائف میں بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان میں کانفیڈنس نہ ہو پھر بھی وہ لائف میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ جائے، اوور کانفیڈنس ہو جائے، تو پھر بھی وہ لائف میں ناکام ہو جاتا ہے، جس طرح اس کچھوے اور خرگوش کی ریس کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں سکسیس کو حاصل کریں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ریموو کر دیں اپنی لائف سے اوور کانفیڈنس کو۔ اب اسٹوری کے اندر دوسرا پہلو کیا آتا ہے، اب خرگوش ہار جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اب میں دوبارہ تمہارے ساتھ ریس لگاؤں گا۔ اب دوبارہ ان کے ریس ہوتی ہے، کچھوا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ ریس لگاتے ہیں۔ اب وہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں، اب خرگوش دوڑتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح خرگوش جیت جاتا ہے اور کچھوا ریس ہار جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ڈونٹ ریپیٹ یور مسٹیکس ان یور لائف۔ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کی لائف میں فیلئر آتے رہتے ہیں، انسان فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ جب آپ ان غلطیوں کو دوبارہ دہراتے ہیں تو پھر آپ لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو لائف میں غلطی ہوئی ہے اس کو دہرانا نہیں چاہیے، جس طرح اس ریبٹ نے، اس خرگوش نے اپنی غلطی کو دہرایا نہیں، بلکہ اس کو یاد رکھا، اپنے مائنڈ میں رکھا کہ فرسٹ ٹائم میں اس طرح ریس کو ہار گیا تھا، اب میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو جب ہم اپنی لائف میں سے غلطیوں کو ریموو کرتے جائیں گے تو ہم لائف میں کامیابیوں کو حاصل کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ابھی کچھوا پھر کہتا ہے بھئی اب تم جیتے، پہلے میں جیت گیا تھا، لیکن ابھی ہم پھر ایک دفعہ پھر ریس لگائیں گے۔ کچھوے نے جب اس بات کا عزم کا اظہار کیا تو خرگوش نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہم پھر ریس لگا لیتے ہیں۔ تیسری بار پھر ریس ہوتی ہے، لیکن اس بار کچھوا کہتا ہے کہ ریس جس راستے سے میں چاہوں گا اس راستے سے ہوگی۔
अब ये कछुआ एक ऐसे रास्ते को इख्तियार कर लेता है जो रास्ता कछुए के लिए तो बहुत बेटर होता है, लेकिन खरगोश उस रास्ते में कामयाब नहीं हो सकता। अब ये खरगोश और कछुआ दोनों रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं। अब क्या होता है, अब इस दौड़ के अंदर दौड़ते हुए रास्ते में एक नदी आ जाती है। जिस रास्ते को कछुए ने चूज़ किया था वो रास्ता ऐसा था कि उसमें रास्ते में नदी आती थी। अब उस नदी से खरगोश दौड़ता हुआ नदी तक गया, लेकिन नदी को क्रॉस नहीं कर सका। अब कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो उस नदी के पास आया, नदी में उतरा और आगे अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ये तीसरा सबक था इस स्टोरी का कि मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, यानी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक हमें हिकमत अमली को इख्तियार करना चाहिए। हम उस हिकमत अमली के तहत भी जी सकते हैं। लाइफ के अंदर हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं जब हम स्ट्रेटजी, अपनी जो सिचुएशंस हैं, हालात हैं, उनके मुताबिक जब हम बनाते हैं तो फिर इंसान जीत जाता है। जिस तरह इस तीसरी रेस के अंदर कछुआ खरगोश से जीत जाता है। वजह क्या बनी? क्योंकि उसने उस रास्ते को इख्तियार किया जो उसके मुताबिक था, खरगोश के मुताबिक नहीं था। इसलिए इस स्टोरी का तीसरा जो सबक है वो ये है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी हालात के मुताबिक स्ट्रेटजी बनाएं, हिकमत अमली बनाएं, उसके मुताबिक लाइफ को गुजारें। चौथा अब क्या होता है, अब ये कछुआ और खरगोश फिर कहते हैं कि हम रेस लगाएंगे। तो अब ये फिर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम कछुआ जीता, दूसरी टाइम खरगोश जीत जाता है, तीसरी दफ़ा फिर कछुआ जीत जाता है। अब ये रेस इस तरह चलती है। अब फिर ये रेस लगाते हैं। अब ये कहते हैं कि हम रास्ता यही इख्तियार करेंगे, रेस इसी रास्ते पे होगी। तो किस तरह रेस करेंगे? इस लाइफ की जो रेस है इसके अंदर हमने आगे बढ़ना है, तो टारगेट को भी अचीव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब ये दोनों दौड़ लगाते हैं। अब क्या होता है, एक रास्ता खुश्की का रास्ता है और एक रास्ता पानी का रास्ता है। अब खुश्की के रास्ते पे कछुए को खरगोश अपने ऊपर सवार कर लेता है। अब खरगोश दौड़ता हुआ वहाँ उसको लेके चला जाता है। जब नदी आती है कछुआ नीचे उतरता है और खरगोश को अपने ऊपर सवार कर लेता है। इस तरह दोनों ही मंजिल पे पहुँच जाते हैं और दोनों ही इस रेस को जीत जाते हैं। तो इस स्टोरी में हमारे लिए सबक ये है कि जो हमारी वीकनेस है हमें चाहिए कि उस वीकनेस को अपनी ताकत बना दें, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। जब हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे तो फिर हम लाइफ के अंदर कामयाब हो जाएंगे, ज़िंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल कर लेंगे, कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दुनिया के अंदर हर इंसान दूसरे इंसान को गिराने में लगा हुआ है। हमें चाहिए कि हमें दूसरों को गिराना नहीं चाहिए बल्कि उनको साथ लेके चलना चाहिए। जब आप दूसरों को गिराते हैं तो पहले आप खुद गिरते हैं, फिर दूसरे गिरते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि स्टोरी से सबक हासिल करें। अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों को भी साथ लेके चलें, इससे आप भी कामयाब होंगे, दूसरे भी कामयाब होंगे। हमें अल्लाह ताला इससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।